ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، عدل ملے گا ہر انسان کو، ظلم کی جنتا ختم کرے گی۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، یہ اعتزاز احسن کا مقبول ترین شعر تھا جو عامریتی یعنی پرویز مشرف کے دنوں میں وہ کھلے عام پڑھتے تھے اور راستوں پہ، جلسوں میں، ریلیوں میں، مظاہروں میں ہم نے اعتزاز احسن کو یہ شعر پڑھتے سنا۔ لیکن اس زمانے کو یعنی پرویز مشرف کے دور کے خاتمے کو بھی کوئی ایک دہائی ہو چکی، لیکن ریاست ماں کے جیسی نہیں بن سکی۔ ریاست ماں کے جیسی اگر بنتی تو اسلام آباد میں 8 پولیس والے ایک ننھے منھے نوجوان کو گولیوں سے بھون نہیں دیتے۔ ریاست اگر ماں کی جیسی ہوتی تو پھر موٹر وے پہ ایک بے بس عورت سے ریپ نہ ہوتا، اور ریاست اگر ماں جیسی ہوتی تو ہزارہ کمیونٹی کے 10 بندوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، اکھیوں پہ ان کی پٹی باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے سر قلم نہیں کیے ہوتے۔ ریاست ماں جیسی تو نہیں، لیکن ریاست کم از کم سوتیلی ماں جیسی ہونی چاہیے، جو اپنے بچوں کو کھانا دے، جو اپنے بچوں کو بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ فراہم کرے۔ آج ہماری ویڈیو میں جو ہزارہ کمیونٹی سے جو ظلم کی جو ایک داستان لکھی گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے نہ جانے کا فیصلہ، یعنی آؤں گا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، آپ لاشوں کی تدفین کر دیں، یعنی وزیر اعظم اب ان کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات 2011 میں جب اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور جس میں کوئی 26 جو ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، تب بھی ایسا دھرنا دیا گیا تھا، اور تب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے اس معاملے پہ نوٹس لیا تھا اور ایک 20 نکاتی گائیڈ لائن دی تھی۔ اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ان جیسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ جو فیصلہ دیا تھا اس میں کیا چیزیں تھیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے لیے اس میں کیا ہدایات تھیں اور کن ہدایات پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تو ناظرین، یہ جو کوئٹہ مچ میں جو واقعہ ہوا ہے اور جس کے خلاف ہزارہ برادری نے گزشتہ 5 دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے کوئٹہ بائی پاس پہ، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو آنا چاہیے۔ اس سے پہلے جب ایسا واقعہ ہوا تھا، جب اسلم رئیسانی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، تب یوسف رضا گیلانی خود ان کے پاس چل کے گئے تھے اور پھر انہوں نے دھرنا ختم کیا۔ لیکن ہمارے خان صاحب سمارٹ ہیں، ان کو ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے کل فقط ایک ٹویٹ پہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ لاشوں کی تدفین کر دیں، میں آؤں گا، یعنی صاحب کو جب وقت ملے گا تو وہ آئے گا۔ اور جس کو بھیجا گیا تھا شیخ رشید، ایک غیر سنجیدہ قسم کا بندہ، وہ بس ایسے تقریر کر کے پھر چلا آیا، اور کابینہ میں آ کے انہوں نے جو رپورٹ دی وہ انتہائی شرمناک تھی۔ مطلب انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یعنی اسامہ والا اسلام آباد کا واقعہ اور مچ میں جو ہزارہ برادری کے 11 لوگوں کو سر عام قتل کیا گیا، جن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا، وہ واقعہ شیخ رشید کی نظر میں معمولی واقعہ ہے۔ بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں عوام پہ، تو ان کی نظر پھر یوں ہی جانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ریاست کو سنبھالنے والا یعنی حکومتی چیف ایگزیکٹو کا رویہ اس طرح ہو کہ وہ لاشوں پہ بیٹھے جو ورثہ ہیں وہ بلا رہے ہیں، وہ صدائیں دے رہے ہیں انصاف کی، تو وہ نہ ریاست ماں جیسی بن سکی، نہ ہر شہری کو عدل مل سکا، اور نہ ظلم کی جنتا ختم ہو سکی۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2011 میں
جب 26 ہزارہ برادری کی کمیونٹی کے 26 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، تو تب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ انہوں نے اس معاملے پہ نوٹس لیا تھا اور اس میں تقریباً کوئی 20 نکاتی گائیڈ لائنز جاری کی تھی۔ اس گائیڈ لائنز کے اہم جو نکات ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آج ہمارے ایک دوست نے وہ فیصلہ، اس کے اہم نکات وہ اپنی نیوز میں بھی دیے۔ حسنات ملک وہ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ اسٹوری بھی فائل کیے، تو اس کے چیدہ جو نکات ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہیں گے۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو گائیڈ لائن دی تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کا جو ظلم ہوتا ہے، جو مذہبی منافرت، پروپیگنڈا یا کسی برادری کو اس طرح ہٹ کرنا، وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر اس واقعے کی تحقیق کے لیے ایک انویسٹیگیشن، یعنی یہ جو 20 ستمبر 2011 کو جو واقعہ ہوا تھا، جس میں ہزارہ فیملی کے 20 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد کا فیصلہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تحقیقاتی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی جائے، جو قاتلوں اور ان کے سرپرستوں، یعنی سازشی جو کردار ہیں، جو سازش بناتے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کام کرے، اور انویسٹیگیشن ٹیم کو تمام جو ہے وہ معاونت دی جائے۔ بلوچستان حکومت اور پاکستان حکومت کو انویسٹیگیشن ٹیم کو کرمنل جو اس واقعے میں ملوث تھے، یعنی 2011 کے واقعے میں، ان کی گرفتاری کے لیے مکمل طور پہ معاونت ان کی جائے اور ان کو تمام تر سہولات دی جائیں۔ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی ان کو موبائل فونز ہیں، ان کی ڈیٹا فراہم کی جائے تاکہ جو کرمنلز نے جو بات چیت کی ہے وہ ریکارڈ سامنے لایا جا سکے۔ یہ اس عدالتی آرڈر کا حصہ تھا۔ صوبائی اور وفاقی حکومت مجرموں کی گرفتاری کے حوالے سے باہمی تعاون کرے، جو اپنی تجاویزیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرے تاکہ اس واقعے میں ملوث جو کرمنلز ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ گرفتاری کا تو حکم عدالت نے ویسے ہی دے دیا تھا۔ اور پھر ایک اس میں یہ تھا کہ ایک ڈیٹا بینک بنائی جائے جس میں سنگین قسم کے جو مجرم ہیں یا سنگین مقدمات میں جو ملزم ہیں، ان کے تھمب امپریشن، ان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کے ٹیلی فونز وہ رکھے جائیں اس ڈیٹا بینک میں، تاکہ اس طرح کے واقعات ہیں ان ملزموں کو سے تفتیش کی جا سکے۔ یہ بھی حکم تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک ڈیٹا بینک جو ہے وہ اس کی رسائی سینئر افسر کو دی جائے تاکہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ کر سکے اور ملزم کو گرفتار کر سکے۔ اس طرح وزارت دفاع اور خارجہ دونوں کو یہ حکم، دفاع والی وزارت اور خارجہ وزارت کو دونوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ایف سی جو بلوچستان میں تعینات ہے اس کو لوکل پولیس کی مدد کے لیے، امداد کے لیے فوری طور پہ بلانے کی اجازت دی جائے۔ جب وہ پولیس یا لیویز ان کو بلائے تو وہ پاس پہنچ جائیں اور اس کے حوالے سے SOPs جو ہیں وہ طے کیے جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو خصوصی سیل یا یونٹ قائم کیا جائے جو اس طرح کے واقعات کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرے، اور اس طرح اگر جس کی سربراہی وہ سینئر پولیس افسر کو وہ دی جائے، اور اس میں صوبے کے تمام ادارے ہیں وہ ان کو تعاون کے لیے کہا جائے۔ مطلب اس طرح کے واقعات یا دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اسپیشل یونٹ یا سیل قائم کیا ہے، یہ عدالتی حکم تھا۔ اور پھر لوکل پولیس اور پولیس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش ہو تو پولیس تھانے انٹیریئر سیکریٹری کو مطلع کیا جائے فوری طور پہ، پھر وہ وزارت داخلہ جو ہے اس کو وہ اطلاع دیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کو جو کوئٹہ میں فارنزک لیبارٹری قائم کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ اس واقعے میں ملوث لوگوں کے DNA ٹیسٹ یا وہ میچ کر سکے اور کرمنلز کو پکڑا جا سکے۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ مقتولین کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے، اور انفارمیشن وزارت اور IB یا تمام ایجنسیز کو حکم دیا گیا تھا کہ جو پروپیگنڈا ہوتی ہے مذہبی نفرت کے بنیاد پہ جو لٹریچر آتا ہے یا بیانات آتے ہیں ان کو روکا جائے۔ اور پھر عدالتی حکم میں یہ بھی تھا کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں جو نفرت پھیلا رہی ہیں ان کو
گرفتار کیا جائے، ان پہ نظر رکھی جائے، خاص طور پہ جو گروپس ہیں جو مذہبی نفرت یا کالعدم تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کو روکا جائے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں کالعدم تنظیم کو ان پہ واچ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس طرح وال چاکنگ جو ہوتی ہے نفرت پہ مبنی، وہ اس کے لیے جو بلوچستان میں قانون بنا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور لوکل ایڈمنسٹریٹر اگر اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کو یہ پابند کیا جائے کہ 15 بار رپورٹ جو ہے، ہر 15 روزہ رپورٹ جو ہے وہ ان سے ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ کی جائے صوبائی حکومت کی طرف سے، اور جو وال چاکنگ یا مذہبی نفرت پھیلانے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، یا جو وال چاکنگ کو روکنے کا قانون ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ تقریباً 20 نکات تھے جو دہشت گردی کو روکنے، دہشت گردوں کو پکڑنے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے ایک گائیڈ لائن، پرنسپل گائیڈ لائن، اصولی گائیڈ لائن تھی، لیکن ان میں سے کتنوں پہ عمل درآمد ہوا ہے سوال یہ ہے۔ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا، کالعدم تنظیموں پہ ہاتھ ڈالا جاتا، اسے گروپ جو ڈیتھ اسکواڈ پھرتے رہتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست ماں کی جیسی ہے تو پھر اس طرح کی بڑی بڑی عدالتوں کے فیصلے وہ عمل درآمد کے متقاضی کیوں ہیں، وہ فیصلے کیوں اب تک سوالی نشان میں پڑے کہ ان پہ عمل درآمد میں رکاوٹ کون ہے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ بلوچستان میں سویلین سیٹ اپ برائے نام ہے، خاص طور پہ کوئٹہ یا آس پاس جتنے بھی، وہاں پہ سویلین حکومت کا نام اور نشان نہیں، اور پھر ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے جو یہ سارا سیٹ اپ وہاں پہ بناتے ہیں، جو نہ فقط وہاں کی سیکیورٹی انتظامیہ ہے لیکن جن کا سیاسی عمل میں، حکومتی عمل میں، انتظامی عمل میں 99% حصہ ہے، مداخلت ہے، تو سارے اس واقعات کی ذمہ داری بھی ان پہ آتی ہے۔ لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ملک کا حکومت کا چیف ایگزیکٹو یہ میسیج دے دیتا ہے کہ آپ لاشوں کی تدفین کر دیں، مجھے جب وقت ملے گا تب میں آؤں گا۔ اب آپ بتائیں کہ ریاست ماں کی جیسی ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔